اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علم حاصل کرو اور علم کے لیے بردباری وقار سیکھو، اور جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرو، کیونکہ قرآن بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ علم انسان کو سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، ایک نیا ہیرا بناتا ہے، یعنی کہ تمام مخلوق پر افضل مخلوق یعنی اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ علم حاصل بھی اسی کو ہوتا ہے جو علم کا طلبگار ہوتا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ کچھ جاننا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب تک ہم استاد کے ادب و احترام کو مد نظر نہیں رکھیں گے، ہمیں علم سے فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ درود پاک عشق کی کنجی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح باعث رحمت بھی بننا چاہیے۔ مخلوق خدا کے لیے دل میں اور زبان میں نرمی اور خلوص پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک میں بھی پروردگار عالم کئی مقامات پر مخلوق کے ساتھ نرمی اور رحم دلی کا حکم فرماتے ہیں، اور جو احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے ہیں، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں، گفتار میں اور عمل میں اور اقوال میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ سجدہ کرتے ہوئے نیند کے غلبے سے سو جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے کی طرف دیکھو، اس کی روح میرے پاس ہے اور وہ میرے لیے سجدے میں پڑا ہے، سبحان اللہ۔ تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ، اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئیں۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ نماز میں 2 سجدے کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر اس کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا۔ ابلیس کی یہ حالت دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنا حکم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور وہ 2 سجدے آج تک نماز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک سجدہ حکم ہے، دوسرا سجدہ شکر ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اگر ادا کرتے ہیں نماز کو تو ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی بجا لاتے ہیں اور شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اگر غافل ہیں نماز سے اور دور ہیں نماز سے، جبکہ نماز فرض رکن ہے، ہم پر فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے، تو ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور کتنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ابلیس کے، اور کتنا وہ فخر کرتا ہوگا، خوش ہوتا ہوگا کہ دیکھو میں تیرے بندے کو گمراہ کر رہا ہوں، وسوسے ڈال رہا ہوں، اور وہ نماز سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، غافل ہوتا چلا جا رہا ہے، اسے حقیقت کا علم ہی نہیں ہے نماز چیز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غفلت سے جگائے،
ایک نماز کو اپنی زندگی میں اختیار کریں، پابندی سے اسے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم نماز ادا کریں گے، اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا کر نماز کو، کہ ہر حال میں اسے ادا کرنی ہے، تو رب العزت ہمیں ہر مسائل سے، پریشانیوں سے بھی ایسے ہی نکالے گا، ایسے دور کرے گا کہ جیسے کبھی ان کا ہمارا سامنا ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔